کہ آپ کی چھوٹی سی تابعداری، تھوڑی سی وفاداری میں کتنا بڑا انعام ہے۔ آئیے ذرا پڑھیں دوسرا سلاطین 5 باب 13 آیت میں یوں لکھا ہے، تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اس سے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا، تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنی جالوگ کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر سکیں گے۔ نعمان کھوڑی ایک شخص ہے جو شام کی حکومت میں جرنیل ہے، شام کی حکومت، شام کی فوج کا ایک بڑا جرنیل ہے۔ یہ وہ جرنیل ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو کنکر کیا، اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو بندی یعنی غلام بنا کر شام میں لے گیا، اور اس کے گھر میں ایک اسرائیلی چھوٹی نوجوان بچی ہے، وہ اسرائیلی ہے، وہ اس کی بیوی کی خادمہ ہے۔ نعمان کھوڑی کی تکلیف سے وہ نوجوان بیٹی جو ہے وہ واقف ہے۔ یہ جرنیل بہت پاورفل ہے، لیکن کوڑ ہے۔ اسرائیل کے قوانین کوڑیوں کے متعلق اور شام کے قوانین فرق تھے۔ اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ کوڑی شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلہ میں، اپنے محلہ میں، اپنی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا تھا، وہ باہر رہتے تھے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ شام میں ہے، پلس یہ بہت بڑا جرنیل ہے، لیکن یہ کوڑ سے مر رہا ہے۔ ایک ایسی جلدی بیماری ہے جس میں وہ مبتلا ہے اور اس کا کوڑ کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ ایک دن وہ چھوٹی بیٹی نے اپنی مالکن سے یعنی جرنیل کی بیوی سے یا کسی خادم سے کہا، اگر اے شخص، اگر میرا آقا، اگر جرنیل صاحب، اگر نعمان جرنیل جو ہے میرے ملک اسرائیل میں ہوتا تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا، کیونکہ وہاں پر اس کوڑ کی دعا ہے، وہاں پر زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں جو ہر روز کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، وہاں پر اس مرض کی دعا ہے۔ اور کرتے کرتے یہ بات نعمان کھوڑی تک پہنچی جو جرنیل ہے، اور وہ قائل ہو گیا
کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں. اور اس نے صرف ٹرائی خود نہیں کی بلکہ وہ پہلے اپنے بادشاہ کے پاس گیا ہے، یعنی شام کے بادشاہ کے پاس گیا ہے. اس سے اس نے خطوط لکھوائے ہیں اسرائیل کے بادشاہ کے لیے، ایک بڑے ہائی لیول کے اوپر، ہائی کمانڈ کے اوپر جو ہے وہ رسائی کرنے والا ہے نعمان کوڑی، کیونکہ وہ بہت بڑا جنرل ہے. اگر اس کو پہلی آیتوں سے پڑھے تو یہ وہ جنرل ہے جس کے وسیلہ سے جو ہے وہ شام نے بڑی فتح پائی ہے. یہ شخص بڑا اہم ہے. اور اوپر سے بادشاہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں اسرائیل کے بادشاہ کے نام خط لکھتا ہوں، تو جا تیرا جو بھی مسئلہ ہے جنہوں بھی تو ملنا ہے تو جا کے. وہ خط لکھتا ہے اور وہ پہلے سیدھا الیشا کے پاس نہیں آتا، وہ سیدھا بادشاہ کے پاس جاتا ہے. اور اسرائیل کا بادشاہ کہنا میں ہوں، اے کام شروع کیتا ہے. لیکن الیشا کہتا ہے اس کو آنے دیں تاکہ لوگ جانیں اسرائیل میں ایسے لوگ ہیں جو کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، آمین، جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آمین، جو ہوا کو مانتے ہیں، آمین. اس کو آنے دے. نعمان کوڑی اپنے نوکروں، ملازموں اور سارے تحفے تحائف سمیت الیشا کے پاس جاتا ہے. اگر پورا چیپٹر پڑھے، میں نے پڑھا نہیں ہے، جب وہ پہلی دفعہ الیشا کے پاس جاتا ہے، الیشا اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتا کیونکہ اس کو پتا ہے نعمان آیا ہے. وہ اپنے خادم سے کہتا ہے جا ان کے یردن سے جا کے کتنے گوتے؟ 7 گوتے ماں، تو ٹھیک ہو جائے. اب یہ بات اس نے سنی، اتنا بڑا جرنیل جو بادشاہ سے مل کر آ رہا ہے، جو اپنے ملک میں بھی اس سے کہ بڑا مقام ہے، نام ہے، اس کے بعد وہ اسرائیل کے بادشاہ سب مل کر الیشا کے پاس آ رہا ہے. اور الیشا کے اندر ایٹیٹیوڈ دیکھیں، باہر نہیں آیا. اب نعمان کہہ رہا ایسی انسلٹ، ایسی بےعزتی، کیا اس کو روا نہیں تھا باہر آتا، میرے زخموں پر ہاتھ رکھتا، میرے لیے دعا کرتا، مجھے کوئی مرہم لگاتا، میرے زخموں کے اوپر ہاتھ رکھتا، کچھ پڑھتا، کچھ عمل کرتا، کچھ تقدم کرتا، بھاگا ہوا میری طرف آتا. میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور اس شخص نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں؟ نعمان کوڑی جنرل ہے، اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی بہت سارے فوجی ہیں، کھچر ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. اور ان کھچروں پہ مال، سونا، چاندی، لباس اور بہت کچھ تحفے تحائف ہیں. لیکن وہ بیچارہ کھڑا ہے اور الیشا اندر سے خود بھی نہیں آیا. خود ہی آ جانا نا کہ باہر او بھائی ادھر چلا جائے یردن وال جا، اتنا بھی نہیں کیا. اب اتنے میں جب وہ بہت غصے میں ہے، آگ بگولا ہو رہا ہے، تو نعمان کوڑی کا ایک نوکر ڈرتے ہوئے نعمان کوڑی سے بات کرتا ہے، سر آقا، یہاں لکھے باپ مالک تھا، وہ جرنیل تھا، اب اس سے بات کرنا، اس کو مشورہ دینا، وہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اے مالک، اے بادشاہ، جنرل صاحب، اگر اجازت دے تو میں ایک بات بتاؤں. بولو. اگر یہ نبی تم سے کچھ بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا آپ نہ کرتے؟ مثلا اگر وہ تمہیں کہتا ہے جا کر 7 بیل ذبح کر دو، 7 مینڈے ذبح کر دو، اتنے لوگوں کو قتل کر دو، کیا تو نہ کرتا؟ اب جرنیل کی سمجھ میں کچھ بات آ رہی، یس میں مائٹی مین ہوں، میں جرنیل ہوں، میں بہت بڑے کام کر سکتا ہوں.
تو مر رہا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے لیکن تو مرنے والا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اس کورس سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے تمہیں چھوٹا سا کام کہا اور کتنا بڑا کام تھا؟ اس کے پاس ایکسکیوزز ہیں۔ نمان کوڑی کہتا ہے میرے ملک میں جو دریا بہتے ہیں کیا اسرائیل کی ندیوں سے بڑے نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن نمان کوڑی اپنے ملازم کی بات، اپنے سسٹم کی بات مان لیتا ہے اور دریا یردن میں جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے اس کو فالو کیا، اپنی فوج کے ساتھ وہ دریا یردن میں جاتا ہے اور 7 بار، شاید وہ ایوری ٹائم، ہر بار جب وہ گوتا لیتا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہوگا، اپنے چہرے پہ ہاتھ لگاتا ہوگا، اپنے زخموں کو چیک کرتا ہوگا، پھر اس کو یاد آتا ہوگا ابھی 2 ہوئے ہیں، ابھی 3 ہوئے ہیں، ابھی 4 ہوئے ہیں، ابھی 5 ہوئے ہیں۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے، آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے جیسے ہی 7ویں بار وہ پانی کے اندر آتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے خادموں نے شور کرنا شروع کر دیا، نمان تو اچھا ہو چکا ہے۔ آمین۔ کیسے جمع ہوگا؟ نمان کوڑی سے زیادہ جس کے ملازم ہوں گے وہ اسرائیل کے قدوس کی ورشپ بار کھڑے ہو کر اب آپ امیجن کریں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے۔ اب سوری شروع ہوتی ہے، وہاں سے سیدھے وہ دوبارہ سے الیشا کے پاس آتے ہیں۔ اب الیشا اندر نہیں بیٹھا ہو، اب الیشا جو ہے وہ باہر آ گیا اور اسے ہاں جی اور ٹھیک ہے کام، اور وہ جو گفتگو ہے، وہ جو کنورسیشن ہے، یہ جو ریفرنس ہے، یہ پڑھنے والا ہے اور یہ پڑھ کر الٹیمیٹلی آپ کا دل کرے گا کہ کیوں نہ میں ہر وقت اسرائیل کے قدوس کی پرستش کروں اور میں سر کے بل گرا رہوں اور اس کی ہمیشہ زندگی پر عبادت کرتا رہوں۔ آمین آمین۔ کہتا ہے کچھ تو لے، میرے پاس اتنے گفٹ ہے۔ پہلے وہ غصے میں ہے، ایسا بندہ ہے انہیں میری گالی نہیں مانی۔ اب وہ کہہ رہے آقا اے مالک میں کیا کروں؟ اس کا رویہ چینج ہو چکا ہے، اس نے خدا کے فضل کا ایکسپیرینس کر لیا ہے، اس نے حکم کو مان لیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا حکم ماننے سے کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ میں اکثر یہ تجربہ کرتا ہوں کہ چرچ میں اگر کسی سے کہا جائے آئے اپنی باہیں کھولیں اور بلند کریں، اسٹریچ کریں، ادھے کھاتے نہیں، ادھے شرماندے رہتے۔ اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوتی ہے۔ میری باواں کھلیاں میں کہ کتنے لوگ ویکھتے ہیں میں باواں کھول کے دعا کریں، بولے نا دعا کریں، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ اگر میں چلایا، اگر میں گھٹنوں کے بل ہوا، اگر میری آواز کو کسی نے سن لیا، یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی فرما برداری کتنا بڑا ریوارڈ لے کر آئی ہے۔ کوئی 7 سمندر پار جانے کے لیے نہیں کہا، اپنا خون بہانے کے لیے نہیں کہا، کسی انسانی جان کا فدیہ دینے کے لیے نہیں کہا، انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں کہا، اونٹ لانے کے لیے نہیں کہا،
سونا چاندی لانے کے لیے نہیں کہا، وہ آلریڈی سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے سے ہم دنیا کو خوش کر سکتے ہیں، خدا کو نہیں کر سکتے۔ خدا ایک ہی چیز سے خوش ہوتا ہے، آپ کی اوبیڈینس، ہماری تابعداری اور ہماری فرما برداری۔ آمین آمین۔ الیشا کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہو رہی، کہتا کچھ لے لے، کہتا کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایک اور یہاں پر بڑا مکاشفہ لکھا ہے۔ الیشا کہتا اچھا کچھ بھی نہ لے، ایک میری گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ ایک بنتی ہے، ایک منت ہے، اور وہ منت یہ ہے کہ مجھے 2 کھچر اپنی اس مٹی کے دے دے، تاکہ اب وہ مٹی کیوں لے رہا ہوں؟ وہ آگے بتا رہا ہے کہ جو شاہ ارام ہے، یعنی جو شام کا بادشاہ ہے، جب وہ مندر جاتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور جب وہ جھکتا ہے تو مجھے بھی جھکنا پڑتا ہے۔ اب میں کسی غیر معبود کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا، میں صرف اسرائیل کے قدوس کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آمین آمین۔ اب وہ مٹی کیوں اس نے لی؟ تاکہ جہاں وہ سجدہ کرتا تھا، جہاں اس کا سر جھکے، وہاں پر وہ مٹی ہو جو اسرائیل کی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کس قدر بلیسڈ زمین ہے۔ آمین۔ وہ عادت آئے نا اس کی طرف، اتنے اٹھانے والے ہیں، پیچھے چل، ان کا نقشہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ آمین۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس مندر میں جاؤں تو وہ تو اپنے مندروں کی دیوی دیوتوں کی پرستش کرے، لیکن میں جان کیا ہوں کہ روح زمین پر اسرائیل کے قدوس اور اسرائیل کے خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں ہمیشہ اسرائیل کے قدوس کی پرستش کروں گا۔ آمین۔ گفٹ نہیں لیے گئے۔ اب سٹوری تھوڑی سی جب آگے بڑھتی ہے تو جہازی جو ہے وہ دوڑا جاندہ ہے، اور جو بھی انہوں جھوٹ بول کے کلام سے لکھیا ہے، وہ نہیں جی انہوں تو نہیں چاہیے، کوئی مہمان آئے ہیں انہوں نے کچھ چیزاں چاہیے نے دے دو۔ جب وہ واپس آتا ہے، الیشا پوچھتا ہے کدھر تھا تو؟ اب الیشا کو پتہ چل گیا، اور وہ کہتے ہیں اب نمان کوڑی کا کوڑ جو ہے وہ تیرے اوپر اور تیری اولاد کے اوپر ہے۔ یہاں سے سٹوری ختم ہوتی ہے۔ 8ویں باب میں جا کر سٹوری پھر کھلتی ہے۔ اب 8ویں باب میں ایک اور سٹوری لکھی ہے کہ اب شام کا بادشاہ بیمار ہے، اور الیشا کو بلایا گیا ہے کہ اب دیکھ کہ یہ بیماری جائے گی کہ نہیں۔ الیشا جاتا ہے، اور آرام کے اور دوسرا اس کا جو سسٹم تھا، نوکر تھا، اس سے اس کی بات ہوتی ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ بیماری سے شفا پا جائے گا لیکن یہ مر جائے گا۔ آرام کے بادشاہ کا نوکر اس کے پاس جاتا ہے اور وہ ادھی گل دستا ہے کہ تو شفا پا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 40 اونٹوں کا ذکر ہے، اور ان کے اوپر بہت سارا مال جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تحفے تحائف، اور وہ الیشا سارے لے کر جب وہ اپنے ملک اسرائیل میں آتا ہے، اور اب اسرائیل میں ایک قسم کا جشن ہے کہ جو ملک لوٹ رہا تھا وہاں سے وہ مال آ رہا ہے، اور وہاں پر یوں لکھا ہے کہ الیشا نے اس نوکر کو دیکھا، اور دیکھتے ہوئے وہ ہنس رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا کہ تو اسرائیل کے بچوں کو مارے گا، عورتوں کو مارے گا، تو بہت ظالم ہوگا۔ وہ کہتا میں تو نوکر ہوں، کہتا تو شام کا بادشاہ بننے والا ہے، اور یہی ہوا۔ وہ ادھر گیا، اس نے بادشاہ کو مارا اور وہ خود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر ایک سٹوری ہوتی ہے۔ اس وقت الیشا نے نمان کوڑی سے تحائف نہیں لیے، لیکن اب وہ لے کر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بونے کا ایک وقت ہے اور کاٹنے کا ایک وقت ہے. آمین. دینے کا ایک وقت ہے اور لینے کا ایک وقت ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں، جب خدا کے خادم آپ کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کو بلیسڈ کریں. جب وہ آپ کی برکت کے لیے جاتے ہیں ان کو ضرور بلیسڈ کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے، جو کوئی ایک پیالہ پانی کا میرے خادم کو پلائے گا وہ اپنا اجر ہرگز. ایک پیالہ پانی کا، چھوٹی سی تابعداری ہے، بڑی تابعداری نہیں ہے. پانی کا پیالہ. تو کبھی بھی جب کوئی خدا کا حکم آپ پر سامنے آئے، جہاں سے آپ کو لگے کہ میں اپنے چھوٹے سے ایکشن سے، چھوٹے سے عمل سے اسرائیل کے قدوس کو پریز کر سکتا ہوں، وہ موقع میں سے نہ کریں. آمین. کتنے لوگوں کو یہ کراس نظر آ رہی ہے؟ سب کو نظر آ رہی ہے؟ یہ میں پہلے شیئر کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں. اس کے اندر جو ہک لگی ہوئی ہے نا، جس میں وہ کیل لگا ہوا ہے، یہ ایک ایسے شخص کا عمل ہے جو دنیا میں نہیں. اور اتفاق سے ان کا نام بھی یونس تھا، اور سرمن میں جان بوجھ کر ان کا نام لے رہا. کبھی جو چلے جاتے ہیں ان کی یادیں بڑی تنگ کرتی. میں جب یہ کراس لے کر آ رہا تھا اس وقت ہم منہ پر عبادت کرتے ہیں، تو وہ مجھے کھڑا کر لیا. میں نے کہتے پاس صاحب یہ تسی بنا تے لئیے، یہ تسی لگانا کہیں. اور میں کوئی اتنا ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں، ان چیزوں کا مجھے پتہ نہیں. میں کہ یہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے لگانی کیسے ہے. شاید میں اس کے اندر کوئی کیل لگاؤں گا اور اس کو باندھوں گا یا کچھ ایسا عمل. کہتا نہیں تانوں نہیں پتا، تسی میرے کو لاؤ. چرچ کے ساتھ ہمارے کے ساتھ اس کا کوئی لینک کنیکشن نہیں تھا، اور شاید بائی فیتھ بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ دوسرے چرچ جاتا ہے. لیکن اس کا وہ رویہ مجھے یاد ہے. وہ جو بھی کر رہا تھا میرے لیے نہیں کر رہا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا. اس نے پہلے چھوٹی ایک کیل لی، سکرو لیا، اس کو اس کے اندر ٹھوکا اور ٹائٹ کیا. اس کے بعد اس نے ایک بڑی ہک لے کر اس نے اس کو ٹائٹ کر دیا. کہتا جو ہونے کو لٹکاؤ. اور ابھی تک یہ والی کراس نہیں اتارا. ادھر بھی ہم مل گئے. ڈیفینیٹلی یہ اس کا عمل بہت بڑا ہوگا خدا کی نظر. ہماری نظر میں چھوٹا ہے. آپ کا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کردار خدا کی نظر میں بہت بڑا کردار فیکٹر ہو سکتا ہے. جب غریب لازر ایک امیر شخص کے دروازے پر پڑا ہوا تھا تو اتنا کھانا اس کے ٹیبل سے بچ جاتا ہوگا اگر وہ لازر کو دیتا اور وہ کھاتا، لیکن وہ اس عمل کو مس کرتا ہوگا کہ کاش میں ایسا کرتا، کاش میں لازر کو اس وقت بلیس کر پاتا اور میں کر سکتا تھا. کبھی ایسا عمل جو آپ کر سکتے ہیں اور نہ کریں، مس نہ کریں. جتنی آپ کی قابلیت ہے خدا کے لیے، خدا کو پریز کر سکتے ہیں، اس موقع کو مس نہ کریں، اس چانس کو مس نہ کریں. کچھ پتہ نہیں کہ وہی شخص آپ کے لیے وہاں پر پھر کھڑا ہو. ہاں جی پھر ادھر تک نہ ملیا ہاں نہ پھر تسی اپنی کا کام کر دیں گے تو پھر کی ہے. اتنے لوگوں نے میری بات سمجھ آ رہی. بہت بڑا عمل نہیں، تھوڑے لوگوں کو آ رہی. کبھی چھوٹا سا بھی کام یا چھوٹا سا حکم، چھوٹی سی تابعداری، تھوڑا سا کام آپ کی نظر میں شاید چھوٹا ہو لیکن خدا کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. آمین. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جیڑا ایک پانی کا پیالہ پلان کا بھی اجر دے رہا ہے، پانی کا پیالہ وہ بھی لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی پانی کا پیالہ میرے خادم کو پلاتا ہے وہ اپنا اجر ہرگز، اگر اس سے کچھ بڑا کرتے ہیں تو کیا اس کا اجر نہیں ہوگا؟ حکم مانا گیا ہے. نمان نے وہ چھوٹا تھا، اس کو یہ سمجھ آ گئی بات
اور اس نے حکم مانا ہے اور وہ بلیسڈ ہوا ہے. اور نہ صرف اس نے کوڑ سے شفا پائی ہے بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گیا. سب سے بڑا نام یہ ہے وہ اسرائیل کے قدوس سے واقف ہو گئے. آمین. اس کا سر اب کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ اسرائیل کے قدوس کے سامنے جھک رہا ہے. آمین. یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے. اسی چیپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں 8 بات پہ وہاں پر شنیمی عورت کا ذکر ہے. میں نے آلریڈی اس پہ پریچ کیا ہے. وہیں پہ آگے جا کر شنیمی عورت کا ذکر ہے. اس نے جو کام کیا الیشا کے ساتھ اور خدا نے کس قدر اس کو بلیس کیا. اولاد نہیں تھی، اولاد دی. بیٹا جب بڑا ہوا مر گیا خدا نے اس کو زندہ کیا. اور جب ملک میں کال تھا تو لوگ مر رہے تھے کال کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، لیکن شنیمی عورت باہر آرام سے اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی. آمین. کبھی بھی مس نہ کرے. اگر خدا آپ کو توفیق دیتا ہے کچھ بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل کرنے کی، بہت دفعہ ہم اپنی زبان سے بھی لوگوں کو بلیس کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، بلیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی چھوٹی سی مسکراہٹ بھی ایک عمل ہے. میں پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کی چھوٹی سی حوصلہ افزائی سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مضبوط ہو سکتا ہے. آپ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایمانداروں کا یہی کام ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دوسروں کو گراتے ہیں تو پھر ہم خدا کو پریز نہیں کر رہے، کسی اور پاور کو پریز کر رہے ہیں. ایمانداروں کا کام ہے اگر کوئی دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کے تھوڑے سے الفاظ، کوئی گل نہیں بھائی جی، کوئی گل نہیں بہن جی، وہ خدا کی نظر میں بڑا عمل ہے. آپ شاید سمجھیں کہ چھوٹا سا ہے. نیور مس دی چانس. آمین. چھوٹی سی تابعداری خدا کی حضوری میں آپ کے لیے بڑے ریوارڈ اور بڑی برکت کا سبب بن سکتی ہے. پریز دی گاڈ. آئیں شکر گزاری کرنا شروع کریں. اگر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، اور اگر میں کہوں چھوٹا سا عمل